نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، نوجوان ساتھیوں، بڑے بزرگوں، پیارے بچوں اور پس پردہ بیٹھی ہوئی میری ماؤں اور بہنوں، آج جب کہ ہم ایسی جگہ جمع ہوئے ہیں جہاں پر آنے جانے والے لوگ زیادہ ہیں ان لوگوں سے جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے راستہ چل رہا ہے، 4 لوگ جا رہے ہیں، 4 آ رہے ہیں، لیکن اس محلے اور اس بستی کے چند لوگ جناب حضرت مولانا یاسر صاحب کی دعوت پر یہاں تشریف لے آئے۔ کچھ لوگ 1-2 بیان سن کر کے چلے جائیں گے، کچھ لوگ ابھی آئے نہیں اور وہ پروگرام کے اختتام کو پہنچنے سے پہلے تک آ جائیں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ شروع سے لے کر کے دعا تک، پروگرام کے اختتام تک یہاں پر موجود رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو اس کے دین کی خاطر وقت صرف کرنے کے حساب سے اجر دیتا ہے۔ خیر، آپ حضرات ادھر ادھر اپنی توجہ نہ لگاتے ہوئے میری باتوں کو بغور سماعت فرمائیں۔ میں بہت جلد، بہت کم وقت میں آپ حضرات کے درمیان سے فارغ ہو جاؤں گا۔ پیارے دوستوں، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت شریفہ مکمل نہیں بلکہ اس کا ایک ٹکڑا آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب لوگوں کے لیے، دنیا کے ہر انسان کے لیے وہ طریقہ بتا دیا جس کا وہ خواہش مند ہے۔ جو لوگ دنیا کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، روپیے پیسے کے لیے، دھن دولت کے لیے، گھر بار کے لیے، مکان بنانے کے لیے، موٹر گاڑی خریدنے کے لیے، اونچی اونچی عمارتیں بنانے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی دنیا ان کو ان کی محنت کے حساب سے عطا کر دیتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر کسی انسان کو آخرت میں بلندی چاہیے، اللہ تبارک و تعالی کا دیدار چاہیے، عرش عظیم کا سایہ چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر چاہیے، ان کی سفارش، ان کی شفاعت چاہیے، تو جو انسان اس دین کی خاطر، ان سب چیزوں کی خاطر محنت کرے گا، اس کو اس کی محنت کے مقابل اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرما دیں گے۔ وہ تو سبھی علماء کرام آپ حضرات کو بتاتے ہیں، مجھ سے پہلے میرے بڑے بزرگ جو یہاں پر اس مائک پر آ کر کے آپ سے روبرو ہو کر کے چلے گئے، انہوں نے بھی آپ کو بتایا۔ ہر ہفتے مسجد کے امام صاحب آپ کو خطبہ دیتے ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اسی طریقے سے موبائل فون کے ذریعے
ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے اور دیگر ایسی چیزوں کے ذریعے آپ تک یہ پیغام پہنچتا رہتا ہے کہ آپ نمازیں پڑھیے، روزے رکھیے، زکوٰۃ ادا کیجیے، لیکن میں ان چیزوں پر بات نہ کرتے ہوئے آپ کو صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سیدھے سیدھے حکم کیا ہے، سیدھا سیدھا پیغام دیا ہے کہ انسان اپنی کوشش کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ اگر آپ کو حکومت چاہیے، اگر آپ کو اس دنیا کے اندر سربلندی چاہیے، اسلام کا بول بالا چاہیے، اگر آپ کو مساجد کی حفاظت چاہیے، مدارس اور مکاتب کی حفاظت چاہیے، خانقاہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو بلند کرنے والی آوازیں چاہیے، اگر آپ کو کھلم کھلا یہ داڑھی رکھنے کا حق چاہیے، اگر آپ کو اس دنیا کے اندر یہ کرتا اور پاجامہ چاہیے، اگر آپ کو اذان کی آوازیں بلند ہونے والے مائک چاہیے، اگر آپ کو اس دنیا میں کہیں بھی سجدہ کرنے کی جگہ چاہیے، تو پیارے ساتھیوں آپ کو کوششیں کرنی ہوگی، اس کے لیے محنتیں کرنی ہوں گی، اس کے لیے انسانیت کا جو پیغام ہے اس کو عام کرنا ہوگا، اس کے لیے آپ کو ایک دوسروں کو گلے لگانا ہوگا، اس کے لیے آپ کو ان لوگوں کے دلوں کے اندر اسلام، ایمان اور انسانیت کی محبت بٹھانی ہوگی جو لوگ آپ سے نفرتیں کرتے ہیں، جو لوگ آپ کے کرتے پاجامے سے نفرتیں کرتے ہیں، جو آپ کی داڑھیوں سے نفرتیں کرتے ہیں، جو آپ کے اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، بات چیت کے لہجہ کرنے سے نفرت کرتے ہیں۔ آپ کو اپنے لہجے میں تبدیلی لانی ہوگی، آپ کو اپنے اخلاق کو درست کرنا ہوگا، آپ کو ان کے سامنے ایسے اعمال پیش کرنے ہوں گے کہ وہ آپ کے اعمال کو دیکھ کر کے آپ کی باتوں کو ماننے والے بن جائیں، ورنہ آپ کی تمام تر یہ کوششیں جو دنیا کی کمانے کی ہیں یہ یہیں کی یہیں رہ جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آپ کے اعمال جائیں گے، لیکن اعمال جانے سے پہلے ہم روزانہ 5 وقت ہماری نماز میں، ہر نماز میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ کا لفظ آتا ہے۔ ہمیں اپنی دنیا کو بھی اچھا کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہم کو انہوں نے اپنا پیغام سنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر ہمیں بتانے کے لیے آئے تھے کہ حکومت کیسے کی جاتی ہے، دوسروں کے پاس انسانیت کا پیغام کیسے پہنچایا جاتا ہے، دوسرے لوگوں کو یہ کیسے بتایا جاتا ہے کہ اسلام کیسا مذہب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نمازیں پڑھوانا مقصد نہیں تھا، ان کو داڑھی رکھوانا مقصد نہیں تھا، کرتا پاجامہ یا پگڑی پہنانا مقصد نہیں تھا۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیج کر کے انسان کو انسانیت کا مقصد جو ہے وہ سمجھانا اصل مقصد تھا۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات ایسے ہی نہیں بنایا، بلکہ اشرف المخلوقات کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرانا اصل مقصد تھا۔ پیارے ساتھیوں، بہت سے لوگ میری ان باتوں کو سوچ کر کے، سمجھ کر کے مجھے برا بھلا کہیں گے، لیکن میں سوال کرنا چاہتا ہوں ان گدہ نشین لوگوں سے، میں سوال کرنا چاہتا ہوں ان بڑے بڑے ممبروں پر تقریر کرنے والے لوگوں سے کہ کیا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دنیا کے اندر اپنا ذکر بلند کرانا مقصد تھا؟ ذکر بھی بغیر حکومت کے بلند نہیں ہو سکتا۔ آج آپ کے پاس حکومت نہیں ہے تو آپ کی اذانوں کو بند کر دیا گیا، آپ کے مائک اتار لیے گئے، آپ ایسے ہی ہاتھ ملتے رہ گئے، آپ ان سے سوال کرنے والے نہیں ہیں۔ آج آپ کے پاس حکومت نہیں ہے تو آپ اپنے جانوروں کی قربانی پیش نہیں کر سکتے۔ آج آپ کے پاس حکومت نہیں ہے تو آپ اللہ کی صدائیں بلند نہیں کر سکتے۔
آج آپ کے پاس حکومت نہیں ہے تو آپ کی مسجدوں کی دیواروں کو منہدم کر دیا جا رہا ہے، شہید کر دیا جا رہا ہے۔ آج آپ کے پاس حکومت نہیں ہے تو بتائیے مسلمان ٹرینوں کے اندر مار دیا جا رہا ہے، کوئی ان کی آواز بلند کرنے والا نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کو راہ چلتے ہوئے گولی سے اڑا دیا جا رہا ہے، کوئی ان کی آواز بلند کرنے والا نہیں ہے۔ مسلمان کھویا ہوا ہے برادریوں کے اندر، یہ تیلی ہے، شیخ ہے، یہ جولاہا ہے، یہ گاڑا ہے، یہ پمبا ہے، اور وہ لوگ آپ سے جب بدلہ لیتے ہیں، آپ کو جب ایذا پہنچاتے ہیں، آپ کے اوپر ظلم کرتے ہیں، تو وہ صرف آپ سے آپ کا نام پوچھتے ہیں، آپ کی برادری نہیں، صرف آپ کا مذہب پوچھتے ہیں۔ ارے ہمارا مذہب تو وہ تھا کہ جس نے عمر کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں، اور اس مذہب کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر لائے تھے، اس کی جو شان و شوکت ہے، اس ماننے والوں کی جینے کا طریقہ جو ہے وہ لوگوں کو بتائیں۔ ابو بکر صدیق جو تھے ان کا پیغام پڑھیے۔ آج کل مسلمان جو ہے وہ پڑھتا لکھتا نہیں ہے، تاریخ کا اس کو پتہ نہیں ہے۔ مسلمان صرف کھو گیا ہے موبائلوں میں ویڈیو بنا کر کے۔ آج مسلمان کھو گیا ہے شادیوں کے اندر زیادہ سے زیادہ خرچ کر کے۔ آج مسلمان کھو گیا ہے بیٹیوں کو زیادہ جہیز دینے کے چکر میں۔ آج مسلمان کھو گیا ہے بنگلے بنانے کے چکر میں۔ آج مسلمان کھو گیا ہے بڑی بڑی کاریں لینے کے چکر میں۔ آج مسلمان کھو گیا ہے ایک دوسرے سے دنیا کے معاملات میں بڑھنے کے چکر میں۔ ساتھیوں، مجھے صرف 10 منٹ کہی گئی تھی، لیکن میں نے 10 سے کچھ زائد وقت لے لیا۔ میں آپ کو صرف یہی کہہ کر کے جا رہا ہوں کہ جو آپ کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن چھوڑ کر کے گئے ہیں، اپنی احادیث چھوڑ کر کے گئے ہیں، ان تمام حدیثوں کو مطالعہ کر کے زندگی گزاریے۔ صرف سجدے، نماز، تسبیحات، ذکر و اذکار، صرف ایسی ہی حدیثیں مت پڑھیے۔ یہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، یہ قرآن کریم کی آیت شریفہ جو ہے یہ ہمارے ذہن و دماغ کو جھنجھوڑنے والی آیت ہے۔ ہم دنیا اور آخرت کہیں بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے جب تک ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر صرف سجدے کرانا مقصود ہوتا تو ہم سے کئی گنا تعداد میں فرشتے موجود ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسے اللہ نے کہہ دیا ویسے ہی عبادت کرتے ہیں۔ خیر، انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔